دلی جذبے کے ساتھ آقا علیہ السلام کی شان بیان فرما رہے تھے، اور آپ کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی ہیں۔ جناب قاضی صاحب تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ ان کا بیان ابھی شروع ہو جائے گا۔ اس سے پہلے میں سارے براہمانوں کو دعوت دیواں گا کہ کھانے دا انتظام کیتا گیا، سارے میرے برات جلسے تو فوراً بعد وچ کھانا کھا کے تو پھر تشریف لے کے جانی ہے باہر مسجد تو۔ سارے میرے براہمان کے بھرپور اپیل ہے کہ لازمی طور دے ہوتے کھانے میں شرکت کرنی ہے۔ سارے دوستان نے بھی یہ ماشاءاللہ پروگرام جڑا ہے، جڑا کہ تعزیتی پروگرام ہے اور رسالے ثواب دا پروگرام ہے، اس دے اندر تمام ساتھی آمن والیاں اسی انہاں دا شکریہ ادا کرنے ہیں کہ تشریف لے کے آئے نے، علماء اکرام تشریف لے کے آئے نے، سٹوڈنٹ طبقہ تشریف لے کے آیا ہے، جوان طبقہ تشریف لے کے آیا ہے، کسان طبقہ تشریف لے کے آیا ہے۔ سارے دوستان دا، سارے براہمان دا بہت بہت شکریہ۔ عالم حضراتاں دے وچوں قاری عبدالحادی صاحب، انہاں دے والد محترم پیر ولی احمد صاحب، انہاں دے خلیفہ جناب ہارون رشید صاحب، وہ ساڑھے کو تشریف لے آئے نے۔ اسی انہاں دا نہایت ہی تہہ دل دے نال شکریہ ادا کرنے ہیں کہ وہ ساڑھے کو تشریف لے کے آئے نے، اور ساڑھے کو معزز مہمان تشریف لے آ چکے نے، جڑے کہ بڑی روانگی دے نال ماشاءاللہ ایک نقطہ دان ہے، اور نقطے نو پکڑ کے اس دے اتے تشریح کرتے نے، جس دا نام قاضی مطیع اللہ صاحب ہیں، وہ بھی تشریف لے آ چکے نے، اور ہونے تاڑے پراواں دے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ آپ دے مخصوص انداز دے اندر وہ جب دا کلام پیش کرنگے، بیان پیش کرنگے۔ تُسا سارے دوستان نے بڑے آرام دے نال تے سمجھ کے گلنو داد دینی ہے، سمجھ کے گلنو واہ واہ کرنی ہے، کیونکہ جنہوں تکر بندہ ایک گلنو سمجھدہ نہیں ہے، انہیں پلے گل پہ نہیں سکتی۔ تے میرے عزیز دوستو، سب دے اگے میں گزارش کرانگا کہ بڑے ہی سکون دے نال بے کے اسی اس پروگرام کو سننا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور بڑا کھلا جائے ٹائم اس وقت دیتا ہے کہ اس تو پچھے جنہوں قاضی صاحب آئے سن تو دو جناب خلیل احمد صاحب سراج تشریف لے آئے سن، لیکن اسی انشاءاللہ تعالیٰ ایس دفعہ انہوں نے بڑے آسف طریقے دنوں سنندہ عظم لے کے آئے ہیں۔ تے سارے دوستان کے گزارش ہے کہ وہ بھی لازمی جم کے بیٹھ کے تے اس پروگرام نو انشاءاللہ تعالیٰ سنن۔ اللہ پاک دی ذات ساڈا بیٹھنا قبول فرمائے، اور اس تعزیتی پروگرام دے نال جس نو روح نو رسالے ثواب واسطے اسی یہ پروگرام منعقد کیتا، اللہ پاک دی ذات قبول فرمائے۔ سارے دوستان آگے گزارش ہے۔ ہاں جی حضرت صاحب نے اور جی سب ساتھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلیہ وسلم۔ پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں ہے، پوچھیں گے سبھی نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، جناب قاضی مطیع اللہ صاحب، جناب قاضی مطیع اللہ صاحب، نقطہ دان جناب قاضی مطیع اللہ صاحب، روانی محفل جناب قاضی مطیع اللہ صاحب، نعرہ تکبیر۔ پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں ہے، سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہے، سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہے، سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہے، موٹے اتے لوئیے
لگے ہاں اونا ورگا نہ کوئی ہے جیندے لڑ اسی لگے ہاں جیندے لڑ اسی لگے ہاں اونا ورگا نہ کوئی ہے بدلا نے چھا کیتی بدلا نے چھا کیتی رب من جاوے گا جدو سونے نے ہاں کیتی جناب قاضی مطیع اللہ صاحب اللہ پاک ان کے علم میں اور ان کی روانی میں ان کے انداز بیان میں برکت پیدا فرمائے ہمارے ہاں دوسری بار تشریف لائے ہیں اسی انہوں جیے نو کہنے ہیں کہ آج قاری صاحب ساڑھے کول ایک تعزیتی پروگرام دے اندر شامل ہوئے نے اور انشاءاللہ ساڑھا ایمان ہے کہ رسول خدا دی جدو شان دے بچنا پڑھنا ہے جو اشالے ثواب واسطے انشاءاللہ ساڑھے تمام جتنے فوت ہوئے نے اللہ پاک دی ذات سب نے افتاد ثواب پہنچائے گا ایک نقطے اتے بولنا ایک نقطے اتے گل کرنی این وکھرا نواں انداز ہے تے وکھری گل ہے وکھری کہانی ہے گل اسلام دیئے گل پاک پیغمبر دیئے گل سونے مصطفیٰ دیئے انداز وکھے وکھرے انداز اپنے اپنے نے جڑے انداز دے نال پیش کیتا جاندہ ہے اللہ پاک اس انداز نو پسند کرتا ہے جڑا سونا انداز ہوئے تے دل دے بچوں ہوئے خلوص دے نال ہوئے تے ذکر دے نال ہوئے اس انداز نو پسند کرتا ہے اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا کیا بات نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا شريك له ولا وزير له ولا مشير لا مثل له ولا مثال لا والد له ولا ولد له أزلي أبدي أحدي صمدي فردي فريدي ديمومي لا أول له ولا آخر له لا ظاهر له ولا باطن له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا سيد ساداتنا سيد عباداتنا شفیعنا کریمنا محبوبنا محبوب ربنا طبیبنا طبیب قلوبنا طبیب عیوبنا طبیب اجسادنا طبیب ارواحنا مرشدنا مخدومنا ملجانا مابانا قائدنا قدوتنا آلانا اولانا مولانا محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وأصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق اللہ مولانا العظیم صدق دل سے سبھی احباب درود شریف کی تلاوت فرما قابل تعظیم علماء کرام معززین قصبہ ایک رب کے حضور جھکنے والی ہر جبی کو السلام علیکم۔ آج دوسری بار غالباً 8 یا 9 مہینے کے بعد میں آپ کے اس
قصبہ کوٹ سلطان پور میں جامع مسجد اقصی میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا یہ پروگرام اشتہار پر تعزیتی جلسہ کے نام سے منعقد کیا گیا۔ چودھری محمد زبیر کی اہلیہ حافظ محمد سرور کی بہو، ان کا انتقال ہوا۔ ان کے ایصال ثواب کے لیے انہیں محفل کو سجایا ہے۔ خطیب جامع مسجد حاضہ معروف خطیب مقرر شیریں بیاں حضرت مولانا محمد اختر ندیم صاحب، وہ بھی ماشاءاللہ تشریف فرما ہیں۔ ایصال ثواب کی محفل ہے۔ میری کوشش تو یہ ہوگی کہ میں تعزیتی اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں ایسی ہی بات رکھوں جو ہم سب کے لیے فائدہ مند ہو۔ ایصال ثواب، ثواب کا معنی ہے بدلہ، اور ایصال کہتے ہیں پہنچانے کو، یعنی کہ ہم نے کسی چیز کا بدلہ کسی کو پہنچانا ہے۔ سمجھ آئی کو نہیں؟ اسے کہتے ہیں ایصال ثواب۔ تو ہم الحمدللہ ایصال ثواب کے قائل ہیں۔ آج کی اس مجلس میں ہمارے پاس جو جمع ہوگا، جو نیکیاں جمع ہوں گی، انہیں ہم انشاءاللہ اپنی مرحومہ کو پہنچائیں گے۔ زیادہ مشکل گفتگو بھی نہیں شروع کرنا چاہتا کہ آپ کہیں پریشان نہ ہو جائیں۔ نہیں پریشان ہوں گے؟ حافظ سرور صاحب اجازت دیں؟ اچھا جی، دنیا جہاں میں اور آپ ہم سبھی بستے ہیں، رہتے ہیں، نوجوان بیٹھے ہیں، میں ان کی خصوصی توجہ چاہتے ہوئے ان کی خدمت میں کچھ پیش کرنا چاہوں گا۔ اور ایک اور گزارش، اگر جو برآمدے میں بیٹھے ہیں وہ اندر تشریف لے آئیں۔ اگر کوئی ممانعت، کوئی پریشانی، کوئی مجبوری، کوئی مشکل، کوئی تکلیف نہ ہو تو اندر تشریف لے آئیں۔ آپ تھوڑے سے قریب ہو جائیں، انہیں جگہ مل جائے گی، وہ سردی سے بھی بچیں گے۔ دیر کیوں رہے؟ منو کو بندہ لینڈ نہیں گیا؟ اچھا، تسی بہ گئے ہو جی؟ اچھا، عموماً یہ سمجھا جاندہ ہے کہ پنڈاں والے لوگ چونکہ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوندے تے اوکھی گل نہ کیتی جائے۔ میں یہ سمجھدا تسی پڑھے لکھے، میں سمجھدا کہ تسی پڑھے لکھے ہوں۔ میرے لفظاں دی لاج رکھیو، ایویں نہ ہوئے نا میں شروع کر کے گل مشکل وچ پھس جاں۔ دنیا جتھے اسی رہندے ہیں، اے اسی تے انہوں مختلف نام دیتے ہیں دنیا نو۔ ایک نام او جڑا شریعت نے دیتا ہے، او اے کہ اے دار الابتلاء ہے، امتحان دا گھر ہے، ایگزامینیشن ہال ہے، کمرہ امتحان ہے، کمرہ امتحان۔ توجہ میری وال روے، اگلی گل تاں سوکھی ہوئے گی، تاں آسان ہوئے گی۔
ایگزامینیشن ہال ہے، کمرہ امتحان ہے، امتحان دی جگہ ہے۔ شریعت نے سانو دسے جس شریعت دا میں تے تساں کلمہ پڑھے ہے، اس شریعت نے دسے ہے کہ اے دارالابتلاء ہے، اے کوئی کھیڑ تماشا نہیں، اے ایگزامینیشن ہال ہے، کمرہ امتحان ہے۔ اسی سارے کمرہ امتحان دے اندر امتحان دو نے، تریجا امتحان نہیں، صرف دو امتحان۔ اسی سارے ان دوواں وچوں کسی ایک وچوں گزر رہے ہیں یا دوواں وچوں گزر رہے ہیں۔ امتحان دو نے، تیسرا امتحان نہیں۔ ہاں اس امتحان دیاں چہتہ مختلف، شکلہ مختلف، انداز مختلف، امتحان صرف دو نے۔ تمام لوگاں تے، تمام بنی نوع انسان تے فقط دو امتحان نے، یا امتحان شکر دا یا امتحان صبر دا۔ ادیاں شکلہ مختلف نے، ادے انداز مختلف نے، ادے طریقے مختلف نے۔ امتحان کتنے ہیں؟ یا صبر دا یا شکر دا، دو امتحان نے فقط۔ اسی انہاں دوواں وچوں گزر رہے ہیں یا کسی ایک چوں گزر رہے ہیں۔ امتحان لے رہے ہیں میرا رب۔ کون؟ میں زیادہ کوئی مشکل انشاءاللہ نہیں پواں گا، میں فقط 5 منٹاں بعد تمہید چوں نکل رہے ہیں تے میں تواڈے مزاج دے مطابق آ جاں گا۔ امتحان لے رہے میرا اللہ، امتحان دے رہے نے انسان، تے امتحان دین واسطے کوئی اگے نمونہ بھی تے ہونا چاہیے جدے تے صبر بھی آیا ہوئے تے شکر بھی آیا ہوئے۔ امتحان رب لے رہے، انہیں نصاب بھی دس دیتا، امتحان بھی دس دیتا۔ اللہ کوئی طریقہ، کوئی نمونہ ساڑھے سامنے جدے تے صبر بھی آیا ہوئے، جدے تے شکر بھی آیا ہوئے، تے خالق کائنات نے آواز دیتی ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ میں تو اڈے سے دی کہنی سبحان لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ میں اپنا محبوب نمونہ بنا کے بھیج دیتا ہے، جدے تے صبر بھی آیا ہے، جدے تے شکر بھی آیا ہے۔ یاد رکھنا جشن اور ماتم یہ دونوں لفظ ہے سن، لیکن اسلام تو پہلا، اسلام تو ماتم بھی ہے سی، جشن بھی ہے۔ میں کوئی تنقید نہیں کسی سے کر رہا، لیکن اگر کوئی میرے لفظ اونجی سمجھ آئے تو دی مہربانی ہے، تو انہوں اشارہ ہی سمجھ آگئے۔ ماتم بھی ہے سی، جشن بھی ہے سی، لیکن اسلام تو پہلا۔ جدوں رب نے اپنا محبوب نمونہ بنا کے بھیج دیتا تے حضور نے فرمایا جشن دی جگہ تے شکر آ گیا، ماتم دی جگہ تے صبر آ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یارے تسی آرام نال بھی تے دے سکتے ہو منو پیسے، نہیں ہو جائے۔ سبحان سبحان اللہ، انہاں دی سبحان اللہ نہیں رہ جانی۔ جے انہاں دی سبحان اللہ ایک نوٹ اٹھ جائے تو پھر میں کی کراں، اوکھا ہو جائے گا۔ جشن دی جگہ تے شکر آ گیا، ماتم دی جگہ تے کیوں؟ دیکھو نا، میں گل اپنی سمیٹن تے آن لگا تو اڈے اس مزاج دی وجہ تو میرے ال توجہ رکھو۔ میں تمہید زیادہ لمبی نہیں لے کے جاؤں گا، پنجابی سمجھ ہوندی ہوں اس تو سوکھی تے اور میرے کول شے ہے کوئی نہیں۔ توجہ کرو میرے بات، توجہ دیکھو نا، بندے کہندے نے اے ساڈی خوشی دا
ایک انداز ہے، ایسی اس طریقے نال خوشی منانے ہیں، اے ساڈی غمی دا انداز ہے، اے ساڈے لین دین دا طور طریقہ ہے، اے ساڈے رواج نے ہے نے کدی سوچیا بھی اسلام دا رواج کی ہے؟ جدا کلمہ پڑھے او رواج کی ہے؟ توجہ، جدوں تسی کلمہ پڑھ لے نا، میں کلمہ پڑھ لے ہن میں اپنی مرضی نال خوشی نہیں منا سکدا، اپنی مرضی نال غم نہیں منا سکدا، میں اپنی مرضی نال تجارت نہیں کر سکدا، میں اپنی مرضی نال معاہدے نہیں کر سکدا، میں اپنی مرضی نال کوئی سیاست نہیں کر سکدا، معاہدے نہیں کر سکدا، معیشت نہیں کر سکدا، معاشرت نہیں کر سکدا۔ اسلام فقط نماز دا نام نہیں، روزے دا نام نہیں، حج دا نام نہیں، زکوٰۃ دا نام نہیں، تہذیب عبادت ہے، سراپا محمد۔ تہذیب عبادت ہے، سرا توجہ میرے بار رکھو، تہذیب عبادت ہے سراپا۔ ارے تو کہنا ہے میری خوشی دی ہے تہذیب ہے، میری غمی دی ہے تہذیب ہے، میری تجارت دی ہے تہذیب ہے، میرے لین دین دی ہے تہذیب ہے۔ تیریاں تہذیباں کس کھاتے لگ سکدیاں جدوں تو کلمہ میرے مصطفیٰ دا پڑھے ہے، کلمہ میرے آقا دا پڑھے ہے، تے ہن سوچنا ہوئے گا تہذیب عبادت ہے سراپا محمد، تسلیم کی خوشبو چمن آرائے محمد، تنظیم خدا ساز تمنا محمد، منشا جو خدا کا وہی منشا محمد، جس دل میں اللہ وہی رہتے ہیں وہ بھی کہتا ہے، جو اللہ وہی کہتے ہیں وہ بھی۔ اللہ کی اطاعت ہے محمد کی اطاعت، قرآن کی دعوت ہے محمد کی اطاعت، ہے جتنا شعور اتنا ہی اس حد کو سمجھ لے، ہے جتنا شعور اتنا ہی اس حد کو سمجھ لے، اللہ کو سمجھنا ہے محمد کو سمجھ لے، اللہ کو سمجھنا ہے محمد کو سمجھ لے۔ اللہ ہے کیا جس نے بتایا وہ محمد، قرآن سے پیغام جو لایا وہ محمد، آیات میں پیوست جو آیا وہ محمد، جس نے بشریت کو سجایا وہ محمد، وہ علم معظم و طبیعت وہ محمد، قرآن زبان درہ گفتار محمد، قرآن عمل منزل کردار محمد، اخلاق ہماگیر کی وسعت ہے محمد، انسان سے انسان کی ملت ہے محمد۔ جب کلمہ حضور کا پڑھ لیا نا، اب تیری میری نہیں چلے گی، حضور نمونہ بن کے آ گئے، پیارے آقا نمونہ بن کر اس نمونے کا کیا مطلب ہے؟ کسی کا حسن آقا جیسا ہو سکتا ہے، کسی کی زندگی معجزات والی آقا جیسی ہو سکتی ہے، نمونے کا مطلب کیا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ، اس وقت کسی کا حسن ہو سکتا ہے آقا کا ایسا؟ آقا کا حسن تو ایسا کہ مسجد نبوی کے ممبر پر بیٹھ کر حضرت حسان بول اٹھتے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے آپ جیسا حسین نہیں دیکھا، میری آنکھ نے آپ جیسا حسین نہیں دیکھا۔ حسان کیسی بات کرتے ہو، آپ نے نہیں دیکھا، حضور جیسا کوئی ہے صحیح، آپ کہہ رہے ہو میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ حسان اگلے جملے میں جواب دیتے ہیں وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ جیسا حسین کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں، میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں، خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں، میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں۔ میں جا کے پوچھیا اماں حلیمہ کوئی سونا مدنی تو ڈھیر ہووے، جواب ملے عدیم کملا کسے نے جنیا عبال کوئی نہیں، فلک دا چنتے ستارے ویکھن زمین تے کتنے نظارے ویکھن، فرش تو لے کے عرش تے توڑی کدے بھی ملدی مثال کوئی نہیں، ہزاراں یوسف دے حسن عاشق کروڑا موسیٰ دے مننا لے، میرے نبی دے بلال ورگا کسے دا عاشق بلال کوئی نہیں۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔
کأنکا قد خلقتا کما تشاؤ۔ حضرت حسان فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو دیکھ کر یوں پتہ چلتا ہے جیسے ساری کائنات اللہ نے اپنی مرضی سے بنائی، آپ کو آپ کی مرضی سے بنایا۔ ساری کائنات رب نے اپنی مرضی سے بنائی، آپ کو آپ کی مرضی۔ گویا حضرت حسان کہنا یہ چاہتے ہیں یا رسول اللہ میرا تخیل ہے، رب نے پوچھا ہوگا محبوب سب کچھ بنا چکا ہوں، اب تجھے بنانا ہے، بتانا کیسا بناؤں؟ تو آپ نے کہا ہوگا یا اللہ ایسا بنا۔ محبوب تیرا چہرہ کیسے بناؤں؟ محبوب تیرا چہرہ کیسے بناؤں؟ اور تو حضرت حسان کہتے ہیں میرا تخیل ہے، آپ نے کہا ہوگا یا اللہ میرا چہرہ ایسے بنا میں آسمان کی طرف اٹھاؤں تو قبلہ بدل دے۔ کأنک قد خلقت کما تشاؤ۔ گویا حضرت حسان کہنا یہ چاہتے ہیں یا رسول اللہ میرا تخیل ہے، رب نے پوچھا ہوگا محبوب تیری آنکھیں کیسے بناؤں؟ تو آپ نے کہا ہوگا یا اللہ آنکھیں ایسی بنا میں جسے ایک دفعہ محبت سے دیکھ لوں اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جائے۔ کأنک قد خلقت کما تشاؤ۔ گویا حضرت حسان کہنا یہ چاہتے ہیں یا رسول اللہ میرا تخیل ہے، رب نے پوچھا ہوگا محبوب تیرے ہاتھ کیسے بناؤں؟ تو آپ نے کہا ہوگا یا اللہ ہاتھ ایسے بنا میں پانی کے پیالے میں رکھوں تو چشمے جاری کر دے۔ کأنک قد خلقت کما تشاؤ۔ محبوب رب نے پوچھا ہوگا تیرا پسینہ کیسے بناؤں؟ توجہ ہے میرے وال کسی کدی منو صرف سن لیندے تو میں تھوڑا شکر گزار۔ محبوب تیرا پسینہ کیسے بناؤں؟ حضرت انس بصرہ کی مسجد میں جمعہ پڑھانے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ جیسے ہی حضرت انس پہنچتے ہیں لوگ پہلے سے صفیں بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں، حضرت انس داخل ہوتے ہیں، لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے انس آ گئے، لوگ پہلے سے صفیں بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو خطیب انتظار کرتا ہے لوگ آئیں تو میں جمعہ پڑھاؤں۔ ہمارے ہاں انتظار ہوتا ہے خطیب کو کہ لوگ آئیں اور میں جمعہ پڑھاؤں، اور میں وہ حضرت انس کی بصرہ کی مسجد کی بات کر رہا ہوں کہ لوگ پہلے سے بیٹھے ہوتے ہیں اور حضرت انس داخل ہوتے ہیں، اور لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے انس آ گیا، خوشبو بتاتی ہے، پوچھتے ہیں انس یہ خوشبو کہاں سے منگوائی ہے؟ انس خوشبو کہاں سے منگوائی ہے؟ انس کس عطاری سے لی ہے خوشبو؟ حضرت انس جواب دیتے ہیں یہ عطاریوں سے نہیں ملتی، میں حضور کی مجلس میں ہوتا تھا، حضور کو پسینہ آتا، وہ پسینہ میں ایک شیشی میں جمع کیا کرتا تھا، وہی لگا کے آتا ہوں۔ آگے بات چلنے سے پہلے یہاں پر اہل نظر کے حوالے ایک جملہ عرض کر دوں، اہل نظر کے فقط اہل نظر کے حوالے۔ حضرت انس جواب دیتے ہیں کہ حضور کو پسینہ آتا، وہ پسینہ میں جمع کیا کرتا تھا ایک شیشی میں، وہ میرے پاس محفوظ ہے، اسی میں سے لگا کے آتا ہوں۔ کب پسینہ آیا تھا؟ توجہ ہے میرے میں نے کیا جملہ بولا؟ کب پسینہ آیا تھا؟ حضور رخصت ہو گئے دنیا سے اور حضرت انس بصرہ میں موجود ہیں، اب تک محفوظ ہے، اب لگاتے ہیں تو خوشبو آتی ہے، تو قاضی کو کہنے دے جس وجود کا پسینہ ہے۔ نہیں سمجھ آئی میری بات؟ جس وجود کا پسینہ ہے اس کے بارے میں بحث کرتے ہو کہ کیسا ہے؟ کبھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو، مزے قربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو، مجھے پوچھتے ہو کیا ہے مدینہ، ذرا تم مدینے میں جا کر تو دیکھو۔ کبھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو، مزے قربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو، مجھے پوچھتے ہو کیا ہے مدینہ، ذرا تم مدینے میں جا کر تو دیکھو۔ ارے غم کے مارو سنو آج مجھ سے، تمہیں ایک اکسیر نسخہ بتا دوں، یہ دل پھر کبھی بھی نہ غمگین ہوگا، نبی کی محبت بسا کر تو دیکھو، مابئی نبیتی کا فرمان دیکھو، ہمارے لیے ہے یہ پیغام لایا، مدینے کی گلیاں ہیں جنت کا نقشہ، نگاہیں ذرا تم جما کر تو دیکھو، مابئی نبیتی کا فرمان دیکھو، مابئی نبیتی کا فرمان دیکھو، ہمارے لیے ہے یہ پیغام لایا، مدینے کی گلیاں ہیں جنت کا نقشہ، نگاہیں ذرا تم جما کر تو دیکھو۔ میرے آقا جیسا حسن کسی کا ہو سکتا ہے؟
میں عرض یہ کرنے چلا تھا نمونہ کیسے ہے آقا کی ذات؟ حسن ہو سکتا ہے کسی کا؟ حضرت انس فرماتے ہیں لوگوں میں نے ریشم بھی دبایا ہے اور محمد کے ہاتھوں کو بھی دبایا ہے، میں نے ریشم کو بھی اتنا نرم نہیں پایا جتنا محمد کے ہاتھوں کو نرم پایا ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، تنویر ہی تنویر ہے، تنویر ہی۔ آقا کا حسن ایسا کہ میرے آقا مسجد نبوی کے سین میں آرام فرما ہے، اوپر 14ویں رات کا چاند ہے، مسجد کے در و دیوار چمک رہے ہیں، ایک صحابی رسول مسجد نبوی کے سین میں داخل ہوتے ہیں اور داخل ہو کے کہتے ہیں میں یہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا یہ جو روشنی ہے اس چاند کی ہے یا اس چاند کی ہے؟ روایت کریندہ ہے ابن مرارہ، روایت کریندہ ہے ابن مرارہ، میں ایک شب سے ڈٹھا محمد پیارا، چنو 14ویں سی تے کوئی کوئی ستارہ، میں دوہاں نو ویکھا دوبارہ دوبارہ، خدا دی قسم چن مدم دساوے محمد دا چہرہ سونا نظریہ، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے۔ کون میرے آقا کے جیسا ہو سکتا ہے؟ لوگوں ہمارا تو عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے، میرے آقا جیسا تو کوئی نبی بھی نہیں، میرے آقا جیسا تو کوئی رسول بھی نہیں، میرے آقا جیسا تو کوئی پیغمبر بھی نہیں۔ آقا تو امیر حرم، میں فقیر عجم، تیرے گن اور یہ لب، میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا، تو کجا من کجا، تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں، تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں، میرا گھر خاک پر تیری رہ گزر سدرۃ المنتہا، تو کجا من کجا، میرا ملبوس ہے پردہ پوشی تیری، مجھ کو تابع سخن دے خاموشی تیری، تو جلی میں خفی، تو اٹل میں نفی، تو صلہ میں گلا، تو کجا من کجا۔ میری گلنا سمجھ بھی آ رہی ان کو نہیں آ رہی ہیں جی؟ آ رہی ہیں نے یا میرے تے اعتبار ہے میں ٹریا رہا؟ پنجابی بھی سمجھ ہوندی ہے میں بھی اسے سے پنجابی شروع کرتی ہوں۔ مصر تو ایک حضرت صاحب پڑھ کے آئے الازہر یونیورسٹی تو الازہر یونیورسٹی تو ایک حضرت صاحب پڑھ کے آئے، پرانے دور دی گل ہے، جدوں اپنے پنڈ آ کے اترے نا اسٹیشن تے سن چونکہ پڑھ کے اتھوں آئے سن تے پنڈ اترے تے بھول گئے بھی میں پنڈ چ آئے ہیں تے سامنے انہوں نے ویکھیا نا ایک ریڑی تے بندہ گول گپے پہ بیچ تے او گول گپے ویکھے دماغ وچ کھٹیائی آئی، منہ وچ پانی آیا، دل کیتا بھی گول گپے کھا لاں تے انہوں آ کے کہندے نے بھئی میاں یہ جو آپ بیچ رہے ہو یہ آپ عادتاً بیچتے ہو یا وزناً بیچتے ہو؟ کوئی سمجھ آئی؟ کہ گن کے بیچتے ہو یا میاں یہ جو تم بیچ رہے ہو یہ عادتاً بیچتے ہو یا وزناً بیچتے ہو؟ وہ بیچارہ پریشان ہو گیا تھی اور ریڈی اللہ کہندہ ہے حضرت جی میں نہ عادتاً بیچتا ہوں نہ وزناً بیچتا ہوں، میں گول گپے بیچتا ہوں۔ میں کہتے ہو صاحب نا میں سستے پنجابی شروع کر دیتی، توجہ ہے میرے سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے۔ کون میرے آقا کے جیسے؟ حسن کی بات کر رہا تھا، پیارے آقا گھر میں تشریف فرما ہے، دروازے پر دستک ہو، دروازہ کھولا تو دیکھا سیدہ فاطمہ ہے، پیارے آقا کی لاڈلی بیٹی، پیاری بیٹی، چہیتی بیٹی، چوتھی بیٹی سیدہ فاطمہ۔ سلام کیا سیدہ فاطمہ نے اور واپس ہو گئی۔ پیارے آقا پوچھتے ہیں فاطمہ بتایا نہیں کام کیا تھا؟ آپ اشارے کرتے ہو نا ادھر میرے پاس بیٹھ کے لوگ آپ کو میری بات نہیں سنیں۔ فاطمہ بتایا نہیں کام کیا تھا، غرض کیا تھی؟ سلام کیا اور واپس ہو گئی ہو؟ تو سیدہ فاطمہ جواب دیتی ہیں بجی آج 3 دن ہو گئے گھر میں فاقہ ہے، کھانے کو کچھ نہیں ملا۔ امام الانبیاء کی بیٹی، پہلے دن بھوک برداشت کی، دوسرے دن بھوک، تیسرے دن جب بھوک اپنی حدیں تجاوز کرنے لگی تو اٹھی ہوں والضحیٰ کا مکھڑا دیکھنے آئی۔ پہلے بھی جب بھوک تنگ کرتی ہے آپ کا چہرہ دیکھتی ہوں بھوک ختم ہو جاتی ہے، پیاس ختم ہو جاتی ہے۔ ارے میرے آقا کا حسن تو وہ حسن ہے، فاطمہ دیکھے، عائشہ دیکھے، حفصہ دیکھے، میمونہ دیکھے، ابو بکر دیکھے، عمر دیکھے، عثمان دیکھے، علی دیکھے۔ آل نظر اگر کوئی بندہ بیٹھا ہے تو اس کے حوالے کر دوں، میرے آقا کا حسن تو وہ حسن ہے جس حسن کو بنانے والا خود دیکھے۔
میں قرآن سے بات کرنے چلا ہوں، بنانے والا خود دیکھے۔ اللہ فرماتے محبوب قد نرا تقلب وجہک فی السماء، قد نرا، ارا یرا نرا، محبوب قد نرا تقلب وجہک فی السماء، محبوب جب تو اوپر دیکھ رہا تھا میں اللہ تیرا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ سبحان اللہ، کون میرے آقا کے جیسا ہو سکتا ہے؟ آقا جیسا حسن کسی کا ہو سکتا ہے؟ خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، اللہ نے ساری کائنات سے حسین بنا کے بھیجا، ساری کائنات سے پیارا بنا کر بھیجا، ساری کائنات سے سجیلا بنا کر بھیجا۔ اور دیکھیں نا پھر اللہ نے اپنے محبوب کا نام کیا رکھوایا؟ محمد صلی اللہ محمد۔ وہ آج فرانس کے بے حیا وہ اگر گستاخی کرنا چاہیں تو میں پیغام دیا کرتا ہوں انہیں سوشل میڈیا کے ذریعے کہ تم جب نام لوگے نا محمد تو تعریف ہی ہوگی۔ محمد کہتے ہی اسے ہیں جو تعریفوں والا ہو۔ روح شمس و قمر محمد، مطلوب بام و تر محمد، راہداں رہبر محمد، راکب بحر و بر محمد، نطق شیری اشر محمد، طیب و طاہر محمد، مزمل و مدثر محمد، نبی الحرمین محمد، سرور کونین محمد، محبوب رب المشرقین محمد، جد الحسن والحسین محمد، امام القبلتین محمد، شفیع المذنبین محمد، سید العارفین محمد، سید الساجدین محمد، مشعل بزم وفا محمد، واجب حل عطا محمد، گوہر ارتقا محمد، گوہر انما محمد، سید الاصفیاء محمد، آفتاب ہدا محمد، مہتاب عطا محمد، یاسین و طہ محمد، رحمت للعالمین محمد، رہبر السالکین محمد، راحت العاشقین محمد، صاحب قاب قوسین محمد، رسول الثقلین محمد، نادش دو جہاں محمد، رحمت برسبا محمد، ہادی انسجا محمد، فخر کون و مقام محمد، مشفق و مہربا محمد، راحت آسیہ محمد، سید و سردار محمد، قافلہ سالار محمد، مصدر انوار محمد، نور انوار محمد، حبیب کردگار محمد، مقصد کائنات محمد، مقصود کائنات محمد، مرکز کائنات محمد، ہادی کائنات محمد، روح کائنات محمد، طبیب کائنات محمد، حسن کائنات محمد، رونق کائنات محمد، بہار کائنات محمد، فخر موجودات محمد، جمیع الحسنات محمد، جامع البرکات محمد، خیر الانام محمد، سید العرب والعجم محمد، جمیل الشیم محمد، تاجدار حرم محمد، چراغ حرم محمد، عادل بے عدیل محمد، دعائے خلیل محمد، لطف رب جلیل محمد، صادق و امی محمد، خیر الورا محمد، بدر الدجا محمد، شمس الضحا محمد، احمد مجتبی محمد صلی اللہ ایمان سے زیادہ مقدم محمد، دین سے زیادہ مقدس محمد، فرشتوں سے زیادہ معصوم محمد، جان سے زیادہ پیارا محمد، دھڑکن سے زیادہ قیمتی محمد، سانس سے زیادہ مطلوب محمد، والدین سے زیادہ محترم محمد، اولاد سے زیادہ عزیز محمد، مسکراہٹ سے زیادہ خوبصورت محمد، سورج سے زیادہ تابندہ محمد، چاند سے زیادہ شگفتہ محمد، شبنم سے زیادہ پاکیزہ محمد، خوشبو سے زیادہ معطر محمد، شہد سے زیادہ میٹھا محمد صلی اللہ۔ اللہ ہمیں حضور سے محبت نصیب فرمائے، اللہ ہمیں حضور سے پیار نصیب فرمائے۔ یقین جانیے اگر حضور سے محبت نہ ہونا تو نماز کسی کھاتے کی نہیں، روزہ کسی کھاتے کا نہیں، حج عمرہ زکوٰۃ کسی کھاتے کی نہیں، اللہ قبول ہی نہیں فرماتے اگر دل میں حضور سے محبت نہ ہو۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ مجھے سن رہے ہو یا دائیں بائیں دیکھ رہے ہو؟ جی آپ کی توجہ ہے میری جانب؟
میں بار بار یہی جملہ دہرائے جا رہا ہوں، مجھے سن لو، وہی میں آپ سے راضی ہوں، مجھے صرف سن لیں آپ۔ اللہ آپ کو راضی رکھے، اللہ آپ سے خوش رہے، اللہ آپ کو جنت نصیب کرے۔ جانا چاہتے ہو؟ کوئی نہیں؟ میرا دل تے آیا کہ میں تمہوں جنت دی نیت دسدا۔ توجہ ہے؟ توجہ نہیں میرے بات پر؟ نماز دی نیت کر دے ہو کو نہیں کر دے؟ کر دے ہو؟ اوندی ہے نا نماز دی کی نیت؟ روزے دی نیت پتہ ہے؟ حج دی نیت پتہ ہے؟ عمرے دی نیت پتہ ہے؟ زکات دی نیت پتہ ہے؟ میرا دل تے سی میں تمہوں جنت داخل ہون دی نیت دسدا، لیکن تسی منو اتھے اپڑن دیتے ہو۔ جنت داخل ہون دی کی نیت؟ ایک کنے کو کیشیر بات جی اور میرے وال دیکھو یار، میں دو چار گلاں کرنا چاہتا ہوں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ حسن آقا جیسا کسی کا ہو سکتا ہے؟ آقا جیسا کسی کا مقام ہو سکتا ہے؟ یہ مخواہ میں کچھ لوگوں کا ایک منفی قسم کا پراپیگنڈا ہے کہ فلاں آقا کو کیسا مانتے ہیں۔ سنیے، میرے آقا جیسا کوئی نبی بھی نہیں، سر نہیں ہلانا، زبان ہلانی ہے۔ میرے آقا جیسا کوئی رسول بھی نہیں، میرے آقا جیسا کوئی پیغمبر بھی نہیں، بلکہ ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ میرا اللہ رکھے ایک ترازو کے دو پلڑے، ایک پلڑے میں اللہ ساری کائنات کو رکھے، زمین و زمان اسی پلڑے میں، مکین و مکان اسی پلڑے میں، شجر و حجر اسی پلڑے میں، بر و بحر اسی پلڑے میں، نباتات، جمادات، ارضیات، فلکیات اسی پلڑے میں، بیت اللہ اسی پلڑے میں، بیت المقدس اسی پلڑے میں، بیت المعمور اسی پلڑے میں، علماء، صلحاء، اتقیاء، نجباء، انبیاء اسی پلڑے میں، آدم، نوح، ابراہیم، اسماعیل، موسیٰ، عیسیٰ، یحییٰ، زکریا، لوط، ہود، یعقوب، ذوالکفل، الیاس اسی پلڑے میں۔ دوسرے پلڑے میں اکیلا آمنہ کا لال ہو۔ میرا ایمان ہے، میرا مسلک ہے، میرا نظریہ ہے، میرے آقا کا پلڑا ساری کائنات سے بھاری ہوگا۔ میرے آقا جیسا کوئی نبی بھی نہیں، میرے آقا جیسا کوئی رسول بھی۔ آقا تو امیر حرم۔ میں تقابل نہیں کرنا چاہتا، پیارے آقا نے منع فرمایا تقابل سے، میں سہارا لے رہا ہوں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلتیں دی۔ اب توجہ رکھنا، ایک میری جانب ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں آل نظر کے حوالے۔ موسیٰ جی اللہ ہاتھ میں کیا ہے؟ کیا ہے آپ کے ہاتھ میں؟ حضرت موسیٰ کہتے ہیں اللہ ڈنڈا، ڈنڈا حکم دیا، اضرب بعصاک البحر، دریا پہ ماری ہے۔ حضرت موسیٰ نے ڈنڈا دریا پہ مارا، دریا میں سے راستے نکل آئے۔ بڑا معجزہ حضرت موسیٰ کا، آپ نے سن رکھا ہے، ہر خطیب سے، ہر مقرر سے، ہر واعظ سے سنتے ہو، سب کو پتا ہے۔ حضرت موسیٰ نے ڈنڈا مارا دریا پر اور کیا ہو گیا؟ توجہ میرے وال ہے، راستے بن گئے۔ میں اپنے لفظوں میں یوں کہتا ہوں، دریا پھٹ گیا، دریا ٹکڑے ہو گئے۔ بڑا معجزہ حضرت موسیٰ کا۔ لیکن میرے آقا کی جانب دیکھیے، میرے آقا نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند ٹکڑے ہو گیا۔ وہاں دریا ٹکڑے ہوا، یہاں چاند ٹکڑے ہوا، وہاں دریا پھٹا، یہاں چاند پھٹا۔ لیکن مزے کا جملہ یہ ہے کہ دریا تب ٹکڑے ہوا جب ڈنڈا دریا تک پہنچا۔ میرے آقا کی انگلی چاند تک نہیں پہنچی۔ دریا تب پھٹا جب ڈنڈا دریا تک پہنچا۔ دریا تب ٹکڑے ہوا جب ڈنڈا دریا
تک پہنچا، میرے آقا کی انگلی چاند تک نہیں پہنچی۔ اللہ کیا مطلب ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے بتلا دیا موسیٰ تیری نبوت وہاں تک جہاں تک تو پہنچے، اور محبوب تیری نبوت وہاں بھی جہاں تو نہ پہنچا۔ بڑا معجزہ حضرت ابراہیم کا، اس لیے کہ بانی دارالعلوم دیوبند مولانا محمد قاسم نانوتوی یوں ہی تو نہیں کہتے یا رسول اللہ جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، بڑی توجہ، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں۔ آدم کی انابت تجھ میں ہے، نوح کا جوش تبلیغ تجھ میں ہے، ابراہیم کا ولولہ توحید تجھ میں ہے، یوسف کا حسن تجھ میں ہے، موسیٰ کا جلال تجھ میں ہے، سلیمان کی حکمت تجھ میں ہے، تجھ میں ہے، عیسیٰ کی حیات تجھ میں ہے، تجھ میں ہے۔ حضرت ابراہیم کا بڑا معجزہ، وجود نبوت سمیت آگ میں جاتے ہیں، آگ کچھ نہیں کہتی، وجود نبوت سمیت آگ میں جا رہے ہیں، بڑا معجزہ حضرت ابراہیم کا، آگ نے کچھ نہیں کہا، اللہ نے حکم دے دیا یا نار کونی بردا والسلام علی ابراہیم، کچھ نہیں کہا، بڑا معجزہ حضرت ابراہیم کا۔ میرے آقا کی جانب دیکھیے، میرے آقا کے ایک صحابی ہیں، انہوں نے اپنے دوستوں کی دعوت کی۔ نوجوانوں سن رہے ہو مجھے؟ سن رہے ہو؟ نوجوانوں کی میں توجہ چاہتا ہوں۔ اپنے دوستوں کی دعوت کی صحابی نے، جب صحابہ آ گئے تو اس نے دسترخوان کھولا اور بچھایا، جب دسترخوان کھولا تو دیکھو ہو اس پہ تو کچھ داغ ہیں، میلا ہے، جلدی سے لپیٹا اور سین میں تندور تھا، تندور میں آگ تھی، آگ میں ڈال دیا، تھوڑی دیر کے بعد نکالا، جھاڑا، بچھایا، صاف ہے۔ کھانا رکھا، صحابہ کو کہا کھانا کھاؤ، صحابہ کہتے ہیں انس کھانا بعد میں کھائیں گے، پہلے یہ تو بتا یہ کپڑا کہاں سے لیا، میلا تھا تو نے آگ میں ڈالا، جلا نہیں، صاف ہو گیا، یہ تو بتا یہ فن کیا ہے۔ وہ مسکرا کے کہتے ہیں فن کوئی بھی نہیں ہے، کپڑا وہی ہے جو تمہارے پاس ہے، فرق صرف اتنا ہے جس طرح تم میرے مہمان بنے ہو اسی طرح ایک دن کملی والا مہمان بنا۔ میرے آقا نے کھانا کھانے کے بعد اس کپڑے سے ہاتھ صاف کیا۔ وہ دن ہے، آج کا دن ہے، کپڑا میلا ہوتا ہے، میں کپڑا اٹھا کے آگ میں ڈال دیتا ہوں، آگ میل کھا جاتی ہے، کپڑے کو کچھ نہیں کہتی۔ میں ہوں ایویں جملہ دینا نہیں جس وقت تک تہاڈی توجہ ہو، میں ایویں جملہ دینا نہیں جس وقت تک توجہ ہونی نہیں۔ بڑا معجزہ حضرت ابراہیم کا، وجود نبوت سمیت آگ میں چھلانگ لگاتے ہیں، آگ کچھ نہیں کہتی۔ میرے آقا جس کپڑے کو ہاتھ لگا لیں آگ اسے کچھ نہیں کہتی، میرے آقا جس کپڑے کو ہاتھ لگا لیں آگ اسے کچھ نہیں کہتی۔ مجھے اپنے لفظوں میں یوں کہنے دے، آگ نے حیا کیا نبوت کے ہاتھوں کا، آگ نے بندے کہندے ہیں نا بھی یار فلانے دے تو حیا کر لیندہ تے انہوں کچھ نہ کہندہ، تو پتہ نہیں ہے کدھا پتر ہے، استاداں دا پتر ہے تو انہوں بھی نہیں چھڑیا، او دے نال بھی دشمنیاں پہ پاکدا، استاداں دا حیا کر لیندہ، کہندے ہو نا۔ آگ نے حیا کیا دست نبوت کا، آگ نے حیا کیا حضور کے ہاتھوں کا، مجھے اپنے ذوق میں کہنے دے یہی ہاتھ لگے ہیں ابو بکر کو، یہی ہاتھ لگے ہیں عمر کو، عثمان کو، علی کو، معاویہ کو، طلحہ کو، سعد کو، تجھے کہتا ہوں پگلے آگ جتنا ہی حیا کر لے۔ جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں یا رسول اللہ، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں، یہ حضرت نانوتوی نے لکھا، اور کیا خوب لکھا، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں۔ اور میں عرض کیا کرتا ہوں یہ حوالے ہے جملہ، یا رسول اللہ جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ سے ہیں،
جہاں کے سارے کمالات تجھ میں ہیں، جہاں کے سارے کمالات تجھ سے ہیں، جن کے کمالات تجھ میں ہیں انہیں انبیاء کہتے ہیں، جن کے کمالات تجھ سے ہیں انہیں صحابہ کہتے ہیں۔ اور سوکھا کرا آدم کی انابت تجھ میں ہے، نوح کا جوش تبلیغ تجھ میں ہے، یوسف کا جمال تجھ میں ہے، موسیٰ کا جلال تجھ میں ہے، ابو بکر کی صداقت تجھ سے ہے، عمر کی عدالت تجھ سے ہے، عثمان کی سخاوت تجھ سے ہے، حیدر کی شجاعت تجھ سے ہے، حسین کی طہارت تجھ سے ہے، معاویہ کی سیاست۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں حضور سے محبت نصیب فرما، اللہ ہمیں حضور سے عشق نصیب فرما۔ میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ کوئی رتبے میں آقا جیسا ہو پھر نمونہ کیسے، پھر نمونہ کیسا، حضور نمونہ بن کے آئے نا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ۔ نوجوانوں میری جانب ایک لمحے کے لیے توجہ کرنا، جتنے بھی نوجوان بیٹھے ہیں، حضور سے محبت ہے یا کوئی نہیں؟ کتنی؟ جی ہائے ہائے، واحد ایک چیز ہے جو حضور نے مانگی ہے آپ سے، حضور نے اپنی امت سے محبت مانگی ہے۔ بڑا درد دل ہے یقین جانے، پیارے آقا کو رب نے کہا کیا چاہیے، یہ اوت سونے کا بنا دوں؟ کافر آئے تھے، تجھے اقتدار دیتے ہیں، دولتیں دیتے ہیں، ہیرے دیتے ہیں، سونا چاندی دیتے ہیں۔ میرے آقا کا جواب تھا الفقر فخری، مجھے اپنے فقر پر فخر ہے۔ کچھ نہیں نہ مانگا، لیکن آپ سے ایک چیز مانگی اور میں وہ نہ دوں، آپ وہ چیز نہ دیں تو پھر سوچ لیجئے کہ دعویٰ کیا ہے اور کیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں امتیوں مجھے محبت دو۔ کیا دو؟ محبت۔ دیکھیے حضور نے خود مانگی اور میں آپ کے سامنے وہ حدیث پڑھنے چلا ہوں، دعوے سے بول رہا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں میرے ساتھ محبت ایسی ویسی نہیں، جان سے بھی زیادہ، مال سے زیادہ، اولاد سے بھی زیادہ۔ یا رسول اللہ اگر اتنی محبت نہ کر سکوں پھر حضور کا فرمان سن لیجئے، آقا فرماتے ہیں لا یؤمنو، اگر تو اتنی محبت میرے ساتھ نہیں نہ کر سکتا تو خود کو آئندہ سے مومن نہ کہا کر۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، پھر تو مومن نہیں ہو سکتا اگر اتنی محبت نہ کرے۔ ہن اجازت ہوئے تے میں اپنا فرض سمجھ دے ہوں تو اڈے ذہن تے تھوڑا جہا زور دے لا، یا سارا ذہن میں اپنے زور دی پہ جی تو اڈے ذہن تے تھوڑا جہا زور دے لا، معمولی جہا زیادہ نہیں نہ۔ ہر کوئی دعویٰ کردہ ہے نا حضور نال محبت دا، کردے ہو نا سارے، کوئی ہے ایسی جماعت جیڑی دعویٰ نہ کرے، بلکہ صرف دعویٰ اپنا نہیں دوجے تے فتویٰ بھی ہے کہ منو محبت ہے انہوں نہیں اے گستاخ۔ میں معاشرے دی گل کر رہا ہوں، ہر ایک دا اتنا بڑا دعویٰ ہے حضور نال محبت دا کہ وہ کہندے ہیں سانو تے محبت ہے، اینو بھی نہیں، اونو بھی نہیں، اونو بھی نہیں، اے بھی منکر، او بھی منکر، او بھی گستاخ۔ اے معاشرے چ ہے یا نہیں؟ میں اب ایک سوال رکھتا ہوں آپ سے، توجہ میری جانب رہے۔ میں یقین جانے میں بڑی مشکل سے یہ بات عرض کرنے چلا ہوں، بڑی مشکل سے، مجھے پتہ ہے اس گل تے منو پیسے کو نہیں لگے، ہاں لیکن میں اپنی ڈیوٹی کے دے رہا ہوں، توجہ۔
ہمیں اپنی اولاد سے محبت ہے یا نہیں؟ ادھے وچ کوئی دوسری رائے ہے وے کسی نو اپنے اولاد نال محبت نہ ہوئے؟ سب نو ہے نا کہ نہیں ہے؟ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کردا منو ایک سوال دا جواب تے دیو، اج تک کسی نے کدی دعویٰ کیتا ہے، بینر لکھوایا ہے کہ منو اپنی اولاد نال محبت ہے؟ جبکہ ہے صحیح، سوچی پہ گئے جی میں کی کہہ رہے ہیں؟ ایسے ہے نا محبت؟ کدی نعرے مارے؟ نعرے مارن دی لوڑ ہی نہیں کہ منو اپنی اولاد نال محبت ہے، میری محنت دستی نہیں۔ میری گل سمجھ آ رہی؟ صرف حضرت جی نو سمجھ آئیے تو انہوں بھی تے آئیے نا، بولو نا۔ میری محنت دستی، میری دکانداری دستی، میری شب و روز دی محنت، میری تگ و دو، میری جد و جہد، میری مشقت وہ بتاتی ہے کہ مجھے اولاد سے محبت ہے۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ کل کو اولاد میرے جنازے میں کھڑے ہو کے اسے مغفرت کی دعا آتی ہے یا نہیں آتی، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، اس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ آج میں بہت کچھ اس کے لیے بنا جاؤں، یہ محبت ہی تو ہے۔ سوچی پہ گئے، میں تھوڑے کو اجازت مانگ کے تھوڑے ذہن تے تھوڑا جا زور دیتا، میں اجی نتیجے تے پہنچنا ہے، توجہ میرے وال رکھو۔ ہے نا یہ بات کہ نہیں ہے؟ نہ دن دیکھتا ہوں، نہ رات دیکھتا ہوں، نہ صحت دیکھتا ہوں، نہ بیماری دیکھتا ہوں، نہ سچ دیکھتا ہوں، نہ جھوٹ دیکھتا ہوں، نہ حلال دیکھتا ہوں، نہ حرام دیکھتا ہوں، نہ سود دیکھتا ہوں، نہ رشوت دیکھتا ہوں، نہ چوری دیکھتا ہوں، نہ ڈاکہ دیکھتا ہوں۔ سب کچھ ہے نا، کس کے لیے؟ بولو نا، کس کے لیے؟ اولاد کے لیے۔ کل کو وہ میرے ساتھ کیا اثر کرے گی اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اس سے بڑا دنیا میں بے وقوف کوئی نہیں، اس سے بڑا دنیا میں بے وقوف کوئی نہیں جو کسی کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت برباد کرے۔ ہو گیا؟ اس سے بڑا کوئی ہے بے وقوف؟ کسی وہ جو میں اکٹھا کر کے آ جاؤں گا، آپ اکٹھا کر کے جائیں گے، آپ کو پتہ ہے وہ کون استعمال کرے؟ حلال سے کیا ہوا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، جائز طریقے سے کمایا ہوا ہے، کوئی حرج نہیں۔ میں ایک بطور تنبیہ کے بات عرض کر رہا ہوں، وہ کون استعمال کرے گا، لیکن اس کا حساب کون دے گا؟ جس نے جمع کیا، جس نے جمع کیا، حساب تو وہی دے گا، کیونکہ دارالابتلاء میں ہے، کیونکہ ایگزامینیشن میں ہے، کیونکہ کمرہ امتحان میں ہے۔ میری گل اللہ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ توجہ رکھنا، توجہ رکھنا دوستو، میں زبان سے نہیں کہتا کہ مجھے اولاد سے محبت ہے، میری محنت بتاتی ہے، میری جد و جہد بتاتی ہے، میری تگ و دو بتاتی ہے کہ اسے اولاد سے محبت ہے۔ قاضی آپ کی خدمت میں یہ جملہ عرض کر رہا ہے، میں زبان سے نہ کہا کروں کہ میں حضور کا عاشق ہوں، میری زندگی بتائے کہ یہ حضور کا عاشق ہے، میرا لین دین بتائے کہ یہ حضور کا عاشق ہے۔ وہ گل سمجھ آ رہی ہے؟ میں نہ کہوں میں حضور کا عاشق ہوں، میرا پڑوسی کہے۔ اس نے آج تک مجھے تنگ نہیں کیا، کیوں نہیں تنگ کیا؟ وہ کہے یہ حضور کا عاشق ہے۔ نہیں گل میری این دیاں گلاں نہیں سمجھ آنیاں، این دیاں گلاں نہیں دل لگ دیاں۔ میں نہ کہوں میں حضور کا عاشق، میرا گاہک بتائے۔ اس نے آج تک کھوٹا مال نہیں دیا، کیوں؟ یہ حضور کا عاشق۔ ہم نے تو پہلے سے لکھ کے لگایا ہوتا ہے، خریدا ہوا مال خریدا ہوا مال
جب تسی توجہ کرو نا تو میں ایک جو بات آ گئی ہے، چلو آ ہی گئی ہے. خریدا ہوا مال واپس ہے. یہ جملے تکے نے کوئی تکے؟ اچھا کنے کے دکاندار بیٹھے ہوئے؟ توجہ، میں ہاتھ نہیں کھڑا کرواندہ، میری صرف گل سن لو. گل سن، میری گل سن. خریدا ہوا مال واپس. یار کیوں لکھے ہی؟ کہندا قاضی جی تانوں کی پتہ، تسی تے مولوی ہو، تسی تے مسیتاں والے ہو، تانوں کی پتہ؟ کاروبار دی کے تہذیب ہے، لین دین دے کے طور طریقے نے، تانوں کی پتہ؟ بزنس دے کے اصول نے، تانوں پتہ ہے؟ اچھا تے ادو کہندے ہو تجارت عبادت ہے. تجارت رزق حلال کمانا عین عبادت. یہ ہے جملہ کون؟ اے نوٹر تے لکھے کون لکھے جی؟ یہ عبادت ہے نا. یہ منو نیت سناؤ، نیت دسو. یہ نیت کی اس تجارت دی کیا نیت ہے؟ عبادت ہے یا نہیں؟ روزی کمانا عبادت ہے یا نہیں؟ نیت دسو. ہاں تسی نہ پوچھنیاں تے نہ اسا دسنی. یہ میں گل ہے. ہاں میں بھی اسے وچ خوش ہاں تے تسی. خریدا ہوا مال واپس. ایک صحابی رسول نے دکان بنائی. توجہ، سارے سن دے پہ تک دے پہ. صحابی رسول نے دکان بنائی تے بڑی چلی. کیوں؟ صحابی سی دکاندار، سودا کھرا تے منافع تھوڑا. بڑی چلی، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں. او کچھ دنوں میں رولے پہ گئے، بڑا ودیا مال ہے تے بڑا چنگا دکاندار ہے. ایک دن جو آئے لوکی لین لئی تے دکان بند. دکان انہوں نے کہا چلو سویرے آ جائے گا، کوئی فوتگی ہوئے گی، کدھے کام کیا ہوئے گا، سفر تے مال لین گیا ہوئے گا. سویرے پھر تک کی دکان بند. تیسرے دن جب دکان بند تے آلے دوالے والے کے اندر بھی چلو جا کے پتہ تے کریے کی مسئلہ ہے. تسی بھی کر دے ہو نا پتا بھی کی رولا کی ہے، کوئی بیماری ہے کہ مسئلہ کی ہے. بھی آیا نہیں آج تریجا دیہڑا ہے. جدوں دے کول پہنچے گھر تے جناب گھر مزے نال بیٹھے ہیں. وہ دکان کیوں نہیں کھولی؟ 3 دن ہو گئے نے. وہ کہندا آؤ کھول دے. انہوں نے لال لیا، دکان کھولی تے کھول کے کہندا جنوں جڑی شے چاہیے ہے چائے تے جائے. انہوں نے کہا او تے ٹھیک ہے، چاہنے ہیں پر شریعت نے ادھا حکم تے نہیں دسیا. اے تے کوئی شریعت دا آرڈر نہیں. گل دس کی ہے؟ توجہ ہے؟ گل کی ہے؟ وہ کہندا گل کوئی بھی نہیں، منو دکان دی لوڑ ہی نہیں آئی، منو دکان دی ضرورت ہی نہیں آئی. میرے سلسلے ہور بڑے نے آمدن دے. میں تے حضور کو ایک دن ایک فرمان سنیا. حضور کو ایک دن ایک فرمان سنیا. کملی آلہ کہہ رہے آیا جیڑا دکاندار کسی گاہک دی واپس لے آندی ہوئی شے رکھ لوے متھے تے وٹ پائے بغیر. جیڑا دکاندار کسی گاہک دی شے متھے تے وٹ پائے بغیر خوشی نہ رکھ لوے تے پیسے انہوں واپس دے دے وے، میں محمد ضمانت دینا میں ایسے دکاندار نو سینے نال جپی پا کے جنت چلے جا. منو تے دکان دی لوڑ ہی نہیں آئی، منو دکان دی لوڑ نہیں آئی. میں تے حضور دا فرمان سنیا تے میں منو تے دکان دی لوڑ ہی نہیں آئی. میں تے حضور دے فرمان سنیا تے میں دکان کھولی تے میں انتظار کرتا رہا کوئی واپس آوے.
کوئی آیا ہی نہیں. اگلے دہڑے ایک واپس آیا بندہ شے لے کے تے میں او دی شے لئی پہلے او دا متھا چومیا, پھر او دی شے رکھی پہ انہیں واپس دیتے. ہن منوں دکان دی لوڑ ہی نہیں, جنوں جڑی شے پسند ہے چائے تے جائے. لقد کان لکم فی رسول اللہ, محبت دا دعوت ہے منوں بھی ہے, محبت دا دعوت ہے منوں بھی ہے. کینوں ہے جڑا محبت دا دعویٰ نہیں؟ کدی پتر نال جڑی محبت ہے ادا کدی کسی نے نعرہ ماریا دعویٰ کیتا؟ کیوں؟ میری محنت دستی ہے کہ منو اولاد نال محبت ہے. تے حضور فرمان دین اولاد تو ود کے میرے نال محبت کر. نہیں میری گل سمجھ آئی؟ اولاد آستے جنی کو محنت میں کر رہے ہاں, اولاد آستے جنی کو محنت تسی کر رہے ہو, کیا ایدے تو ود محنت حضور دے دین آستے ہے؟ کیا ایدے تو ود محنت حضور دے دین پھیلان آستے ہے؟ کیا ایدے تو ود محنت اس تڑپ دے نال ہے کہ حضور دے دین پھیلے؟ محبت کیسی ہے؟ ہون ایک جملہ اور سنو, تھکے تے نہیں ہو؟ آج انشاءاللہ کوئی نکھیڑا کر کے اٹھو. سبحان اللہ. اور توجہ میرے وال, توجہ میرے وال صاحبان, توجہ میرے. آج دو جملے سنو میرے کو. اے تے سارے دعوے کر دیں سانو حضور نال محبت, سانو جے میں بھی یہ نہیں سناواں بھی سانو حضور نال محبت ہے تے پھر سواد تے نہ آیا. میں تو انہوں دو جملے او سنان لگا بھی چھڑو اس گل نو سانو حضور نال کنی محبت ہے. میں تو انہوں یہ دسن لگا حضور نو تو ہڈے نال کنی محبت ہے. حضور نو اوے کاکا میرے وال تکنا, انہوں تکدا ہی رہنا, میں آج آیا میرے وال تک. حضور نو ساڈے نال کنی محبت. آج کوئی بندہ کسی دفتر ٹر جائے نا, کسی وزیر نال او دی اچھی ہیلو آئے ہوئے, کسی ڈی سی دے نال او دی لگ لگا چنگی ہوئے, تے کوئی سجن کہے یار اے کام میرا بھی کرا دیں, ہوندا یا نہیں ہوندا؟ میں ایویں کدی کوئی گل نہیں شروع کیتی, میں گپاں لان دا عادی نہیں ہاں کہ تسی مت اے سمجھو جتھے گل آئے گی اتھے پھر توجہ کران گے, اے گل چھڈو پرے. میں اس طرح دا بندہ ہی نہیں ہاں. اے میرا بھی کام کرا دیں, اے معاشرے چ ہوندا ہے نا, اے تیری اودے نال چنگی ہے, اونوں تے بندہ کہہ دیندا ہے بھی کرا دیاں گا, تے او دی فائل نپی تے پائی جیب وچ, پہلے اپنا تے نبیڑا. نہیں گل میری سمجھو, پہلے اپنا نبیڑنا, اے تے ہوندا رہے گا. اے یار بیلی تے کہندے رہندے, رشتہ دار تے کہندے رہندے, پہلے اپنا تے نبیڑا, پہلے اپنے مفادات تے اپنا ڈھڈ دے بھر لاں, اوہی نہیں بریلا. اے تے پھر کردہ رہا. کوئی کسی وزیر تک پہنچے تے رشتہ داراں نو بھول جاندا ہے. توجہ, کوئی کسی منسٹر تک پہنچ جائے تے یاراں نو بھول جاندا ہے. کسی دی کوئی چنگی اپروچ ہو جاوے تے وہ کہندا ہے باقیاں نو چھڈو میں اپنا تے نبیڑا. اے او جنہاں نے تواڈے نال دعوے کیتے نے محبتاں دے تے یاریاں دے تے او مرنے تک نال رہن دے, اے انہاں دی حالت ہے. ہن سنو میرے کولو, حضور کتھے پہنچے؟ حضور کتھے پہنچے؟ جتھے نہ کسی دی نظر جا سکتی ہے, نہ کسی دا سوچ جا سکتی ہے, نہ کسی دا تخیل جا سکتا ہے, نہ کسی دا خیال جا سکتا ہے. میرے آقا اٹھے اپنے جتھے جبریل بھی نہیں پہنچ سکتا. سدرات جبریل رک گیا نا, کھلو گیا. حضور فرماندے نے جبریل کھلو گیا ہے, اتے آنا. تے جبریل ہاتھ جوڑ کے کہندا ہے اگر یکسرے منہ برتر پرم, اگر یکسرے منہ برتر پرم فراغ تجلا بساغت پرم. یا رسول اللہ اگر وال دے ایک سرے دے برابر بھی اتے آنا کہ رب دے نور دی تجلی منو جلا کے رکھ دین دیئے, تے پھر قاضی نو کہن دے جتھے نوریاں دے سردار دی انتہا ہوں دیئے اتھو میرے آقا دے شان دی ابتدا.
توجہ میرے آقا میری پچھلی گل تو یاد کہ بھول گئے ہو جی میں یقین جانو اپنا فرض سمجھتے ہیں تو زبردستی سمجھا رہے ہیں میں اس گل نو سمجھدا میں زبردستی سمجھا رہا تو حالانکہ کئیاں دا موڈ نہیں پھر بھی میں زبردستی لگے او کدے یار کسی افسر وال پہنچے تے او رشتہ داراں نو بھول جاندا او یاراں بیلیاں نو بھول جاندا ہے اچھا جیڑا کام انہیں کیا ہے بھی اے میرا کرا دیں او دے وچ بھول جاندا ہے نا تے جے او افسر اپنے والوں کو شے دے او دے وچ یاد رکھے گا سوال ہی نہیں پیدا ہوندا میرے آقا پہنچے رب کول اللہ فرماندے نے سونیا ایک تحفہ دین لگا صرف تیرے لئی سونیا ایک تحفہ دین لگا صرف تیرے لئے صرف اللہ میرے لئے فرمایا صرف تیرے لئے جی اللہ دیو توجہ اللہ دیو اللہ فرماندے نے سونیا السلام علیکہ السلام علیکہ ایہا النبی سونیا سلامتی کا صرف تیرے تھے السلام علیکہ صرف تیرے تھے ایک کا دستی ہے کہ سونیا صرف تیرے تھے حضور خوش نہیں ہوئے دعویٰ کر دے ہو محبتاں دا میں دعویٰ کرا منو حضور نال محبت ہے کوئی جماعت اٹھ کے دعویٰ کرے منو حضور نال محبت ہے السلام علیکہ نماز پڑھ دے السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ تین توقع سلامتی بھی تیرے آستے رحمت بھی تیرے آستے برکت بھی تیرے آستے حضور خوش نہیں ہوئے حضور فرماندے اللہ صرف میرے آستے ہاں سونیا کی چاہنا ہے حضور فرماندے اللہ صرف میرے آستے نہیں اور دیکھو نا رب جے کرے سلام میں سلام کرا تو انو السلام علیکہ ورحمت اللہ وبرکاتہ تسی جواب دے گو وعلیکم السلام تسی سلام کرو تو میں جواب دیاں گا تیرے تے بھی سلامتی ہوئے اللہ جے سلام کرے تو انہوں کون کہہ سکتا ہے وعلیکم السلام وہ تے اپوں سلام ہے انہوں نہیں ہے کوئی کہہ سکتا بھی اللہ تیرے تے بھی سلامتی ہوئے اللہ سلام کرے تے جواب ہوندہ ہے السلام علیہ ہاں اللہ تیرا سلام میرے تے ہوئے جی میں کہا جاندہ ہے آمین السلام علیہ السلام علیہ اور جواب تے اسی السلام علیہ لیکن اللہ نے جدوں کہا نا سونیا صرف تیرے تے سلام حضور خوش نہیں ہوئے محبوب کی چاندے ہو حضور فرماندے نے یا رسول اللہ صرف میرے تے نہیں ہاں محبوب کی چاندے ہو حضور فرماندے نے السلام علینا السلام میں ان تو انمانے تے سمجھا نہیں سکتا وقت چوکھا لگ جائے گا السلام علینا وعلا عباد اللہ السلام علینا وعلا عباد اللہ اللہ تیرا سلام ساڑھے ساریاں تے ہوئے میں اپنے تصور سوال کیتا یا رسول اللہ تسی اپنے نیک لوگن ملایا ہونا ہے ابو بکر نو ملایا ہوئے گا عمر نو ملایا ہوئے گا عثمان نو ملایا ہوئے گا علی نو ملایا ہوئے گا عائشہ نو ملایا ہوئے گا فاطمہ نو ملایا ہوئے گا حسین نو ملایا ہوئے گا حضور فرماندے نہیں انہاں دا تذکرہ تے میں علیحدہ کر دیتا والا عباد اللہ الصالحین السلام علینا وچ میں اپنے نال اپنے گناہگار بندیاں نو ملایا حضور نو اینی محبت ہے حضور نو اینی محبت ہے آج منو کی نہیں محبت لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ تعزیتی مجلس ہے تعزیت لفظ دا معنی ہے تعزیہ سنے ہیں تعزیہ او ادھے وچوں ہی نکلے تعزیہ پنجابی زبان اچ کہندے ساڈے علاقے دی پنجابی زبان اچ پرچاونا پتہ نہیں تہاڈا کی کہنا ساڈے اس علاقے اچ کہندے پرچاونا کی مطلب ہے تعزیت دا
کہ لواحقین نو تسلی والے جملے دینے، اور شریعت نے جڑا جملہ دسیا ہے اس تو وڈ کے تسلی کوئی نہیں ہو سکتی. انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. ادھا غم تے اسے ویلے بھول جاندا ہے جدوں بندے نو مانا آندا ہوے. دکھ ادوں ہوندا ہے جدوں بندہ کہندا ہے اے شے میری ہے، اے گلاس میرا ہے، اے گھڑی میری ہے، اے انگوٹھی میری ہے. اودوں دکھ ہوندا ہے. شریعت نے کیا جملہ دسے؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. جیڑی شے ٹر گئی ہے او وی اودی آئی تے جے کچھ باقی ہے اسی بھی سارے اودے ہی ہیں. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. جیڑی شے انہیں لے لئیے وہ میری نہیں آئی، وہ کی دی آئی؟ وہ دی آئی. تسی جیڑے باقی بچ گئے ہیں اسی اتھے ہی رہنا جی، اسی دور جانا کتھے جانا؟ یاد رکھنا یاد رکھنا یاد رکھنا یاد رکھنا یاد رکھنا. تسی جڑا پیدا ہو گئے ہو تے میں جڑا پیدا ہو گیا، یہ جڑا پیدا ہو گیا بیٹا، جس گل تو پریشان ہے میں اس گل تو زیادہ پریشان ہوں. میری بڑی حساس طبیعت ہے، میں تے باوجود بول رہا ہوں. جس گل جڑا سی پیدا ہو گئے، تسی پیدا ہو گئے ہو، میں پیدا ہو گیا. اے مت کوئی سمجھے کہ جدوں بندے نے مر جانا تے او فنا ہو. تسی تے میں ازلی نہیں ہاں لیکن ابدی ہاں. جزاک اللہ. جی ایک بندے نو بھی سمجھ آئی ہے تو بخیل نہیں بنیا، انہیں اظہار کر دیتا ہے کہ منو گل دی سمجھ آ گئی. تسی تے میں ازلی نہیں ہاں، ازل تو نہیں ہاں لیکن ابدی ہاں، ہمیشہ واپس. بڑا اوکھا نہیں جملہ میں بول دیتا. مت کوئی سمجھے کہ تسی مر گئے تے مٹی ہو گئے تے ختم ہو گیا سلسلہ. مسیح اعلان کی ہوندا ہے فلاں صاحب دا انتقال. اے او جملہ جڑا تسی پٹوار خانے وچ بڑا جا کے سن دے ہو تے خوشی 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 اج ساڈا انتقال ہو گیا. تانوں مبارک دیو ساڈی تھاں دا انتقال ہو گیا. کہ مطلب کہ تھاں تے اوتھے ہی ہے، منتقل ہو گئی. پہلے فلاں دے نام تے آئی تے ہن فلاں دے نام تے آ گئی ہے. تہاڈا تے میرا انتقال ہونا ہے. ایت نو چھڈنا ہے تے اوتھے پہنچنا ہے. اتھے جا کے پھر اگے کدے بھی نہیں جانا، اگے کوئی راہ نہیں تے اگے حضور دی محبت بنا کوئی وارہ نہیں، کوئی چارہ نہیں، کوئی گزارا نہیں. اتھے صرف حضور دی محبت کام آنی. اتھے کیسا کام آنی ہے؟ حضور دی محبت کام آنی ہے. اور اللہ نہ کرے 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 اس گل تو ڈرے آ جائے کہ کدے انہاں لوگاں میں شمار ہو جائیے جنہاں نو لوگ حضور ویکھ کے آکھن گے کہ لے جاؤ میرے تو دور، اے میرے کچھ نہیں لگدے. جے اتھے حضور نے کہہ دیتا کہ میرے کچھ نہیں لگتے تے پھر اتھے اگے پھر اتھوں کدے بھی نہیں جانا. اتھے موت نو بھی میرا اللہ دمبے دی شکل وچ لے آ کے جنتیاں اور جہنمیاں دے درمیان ذبح کر دے گا. تسی بھی ہمیشہ واسطے ہو تے جہنمیوں تسی بھی ہمیشہ واسطے ہو. اس واسطے اس مقام تو ڈریا جائے. اے جگہ عیاشی دی نہیں ہے، اے جگہ من پسندی دی نہیں ہے، اے دار العمل ہے، اے دار الابتلاء ہے. اتھے جے کچھ اسی بونا ہے او جا کے اتھے کر. تے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. میرے آقا دی زندگی نمونہ ہے، میرے آقا دی زندگی نمونہ ہے. تے نمونہ اللہ نے بنایا ہے تہاڈے وچوں بنا کے بھیجے. منہم اللہ فرماندے ہیں میں کیونکہ تہاڈے واسطے نمونہ بنایا ہے نا، تہاڈے وچوں اللہ نے بنا کے بھیجے. تے میرے آقا تے صبر بھی آیا، میرے آقا تے شکر بھی آیا. میرے آقا نے پیٹ تے پتھر بھی بندے ہیں، میرے آقا نے تجارت بھی کیتی ہے، میرے آقا نے ملازمت بھی کی. ہر ایک سے کیویں نمونہ میرے آقا نے ملازمت بھی کیتی ہے. حضرت خدیجہ دن شادی تو پہلے بطور ملازم کام کر رہے تھے. اس واسطے میرے آقا دی زندگی ہر ایک واسطے نمونہ ہے.
اتھے اس وقت اسی اگے جا کے کامیاب ہوواں گے جدوں اے علی زندگی حضور دے طریقیاں تے ہوئے گی، حضور دی زندگی نو اپناواں گے۔ اللہ رب العزت مینوں تے تہانوں پیارے آقا دی زندگی اپنان دی توفیق عطا فرمائے۔ تسی سارے ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ لو، سورہ اخلاص پڑھ لو، تو پھر انشاءاللہ حضرت دعا کرا دیں دینے۔ العاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللہم اغفر لنا للمؤمنین والمؤمنات اللہم اغفر لنا للمسلمین والمسلمات یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ الہ العالمین جو کچھ پڑھا گیا ہے یا اللہ جو کچھ بیان ہوا یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا گیا، ان تمام امور کا ثواب، پوری محفل کا ثواب امام الانبیاء سید الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہم سب کی طرف سے ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً محبتاً قبول و منظور کرتے ہوئے پر ان کے وساطت سے تمام انبیاء علیہ السلام اور تمام ائمہ اکرام صحابہ اکرام خصوصاً خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تمام اہل بیت اکرام خصوصاً شہیدان کربلا رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اس کے بعد تمام اولیاء اکرام فقہاء اکرام علماء اکرام ائمہ اکرام غوث کتب ابدال اور جتنے بھی مسلمان مرد عورتیں آج تک فوت ہوئی ہیں یا اللہ سب کی ارواح کو اس کا ثواب پہنچا، خصوصاً جناب چودھری محمد زبیر ولد حافظ محمد سرور صاحب ان کی زوجہ محترمہ کو یا اللہ اس ثواب پہنچا، یا اللہ اس پوری محفل کا ثواب پہنچا، اس محفل کی برکت سے ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، ظاہری اور باطنی گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ان کی مغفرت فرما، بخشش فرما اور جنت الفردوس میں ان کو بلند و بالا مقام عطا فرما۔ الہ العالمین اس محفل کی برکت سے ان کی قبر کو جنت کی خوشبوؤں کا مرکز بنا دے، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ الہ العالمین ان کے جتنے لواحقین ہیں سب کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم بھی بڑے گناہگار خطا کار سیاکار ہیں پر مولا تیری رحمت کے امیدوار ہیں، تیرے فضل کے طلبگار ہیں، تو اپنی رحمت نازل کرتے ہوئے ہم سب کو معاف فرما دے۔ یا اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ جتنے مسلمان تنگ دست ہیں سب کی تنگ دستی کو دور فرما۔ یا اللہ جتنے مسلمان مشکلات میں مبتلا ہیں تو سب کی مشکل کشائی فرما، جو ضرورت مند ہیں تو سب کی حاجت روائی فرما۔ الہ العالمین جتنا جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں تو سب کی امداد فرما، کشمیر کے اندر مسلمانوں کی امداد فرما، فلسطین کے اندر مسلمانوں کی امداد فرما، افغانستان کے اندر طالبان کی امداد فرما۔ الہ العالمین جتنے مسلمان پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم سب کے گھروں میں اپنی رحمتیں نازل فرما، اپنی برکتیں نازل فرما۔ یا اللہ ہم سب کو تکبر غرور اور بغض اور حسد کی کینے کی بیماری سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہم سب کو آپس میں اتحاد اتفاق پیار اور محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے اختلافات کو دور فرما، ہماری لڑائیوں کو دور فرما، ہمارے جھگڑوں کو دور فرما، ہمارے فسادات کو دور فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما، ہم سب کو نبی پاک کے روزے کا دیدار نصیب فرما، مدینے کی گلیوں کا دیدار نصیب فرما، مدینے کے بازاروں کا، مدینے کے پہاڑوں کا، مدینے کی غاروں کا یا اللہ ہم سب کو دیدار نصیب فرما۔ الہ العالمین جتنے مسلمان بیمار ہیں تو سب کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ جتنی مساجد ہیں سب کو آباد بنا، یا اللہ جتنے دینی مدارس ہیں ہم سب کو ان کی خدمت کرنے والا بنا، قرآن کے ساتھ محبت کرنے والا بنا۔ نبی کریم امام الانبیاء سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت اور سچا عشق نصیب فرما، ان کی تابعہ داری نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے قاضی صاحب کو عمر میں برکت عطا فرما، یا اللہ ان کے علم میں برکت عطا فرما، ان کی جوانی میں برکت عطا فرما، ان کے ولولے اور جوش میں برکت عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول و منظور فرما۔ جو الفاظ ہماری زبان پر نہیں آ سکے یا اللہ ہمارے دلوں میں موجود ہیں
تو ہم سب کے دلوں کو جانتا ہے یا اللہ ہم سب کی دلی دعاؤں کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتہ